اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو دستوری ریفارمز برصغیر پاک و ہند میں جن کا آغاز ہوا وہ سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے 1858 میں، جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم کر کے ہندوستان میں ڈائریکٹ برٹش رول اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 1861 کا ایکٹ آیا۔ اس ایکٹ میں کچھ ریپریزنٹیشنز لوکل لیول پہ دی گئیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1892 کا جو ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے تحت لوکل کونسلز میں اور میونسپل کارپوریشنز میں انڈینز کو ریپریزنٹیشنز دی۔ اس کے بعد 1909 کا ایکٹ، اس ایکٹ کی بڑی اہمیت ہے برصغیر پاک و ہند میں، کیونکہ اس ایکٹ کے تحت جدا گانہ انتخاب جو شملہ وفد کے دوران برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور جینوئن ڈیمانڈز تھی، اس سے اتفاق کر لیا گیا۔ اور اس کے 10 سال بعد 1919 کا ایکٹ آیا۔ اس ایکٹ کے تحت دو عملی کا نظام، جس میں صوبوں میں دو طرح کی وزارتوں کا سسٹم اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، ریزروڈ اور ٹرانسفر۔ اس حوالے سے اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، چونکہ اس میں چند وزارتیں ایسی تھیں جن کی آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کو ٹرانسفر اور ریزروڈ میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا۔ فار ایگزامپل، جس طرح ایگریکلچر کی وزارت ہے اور اریگیشن کی وزارت ہے، دونوں وزارتوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا گیا۔ 1919 کے ایکٹ کے تحت اس چیز پہ اتفاق کیا گیا کہ اگلے 10 سالوں میں برصغیر پاک و ہند میں جو نیا ایکٹ وہ دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے 1928 میں سیمن کمیشن ہندوستان آیا۔ سیمن کمیشن نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی طرف سے جو قائدین ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس آئیں، وہ سب سے پہلے نہرو رپورٹ ہے 1928، اور اس کے بعد 1929 میں اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ اس کے بعد 1930، 31، 32 میں 3 گول میز کانفرنس ہوئی لندن میں، جس میں برصغیر کی جتنی میجر قیادت ہے اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے جو بھی جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو سامنے رکھا۔ اب ہم 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کے اہم نکات ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون۔ سب سے پہلے اس میں سجیسٹ تھا وفاقی طرز حکومت، جس کے مطابق ایک وفاق ہوگا اور صوبے اور ریاستیں اس کی اکائیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اختیارات کی تقسیم کی 3 فہرستیں اس میں رکھی گئی، ایک مرکزی امور کی فہرست، ایک صوبائی امور کی فہرست اور ایک مشترکہ امور کی فہرست۔ اسی طرح اس میں گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ کر دیے گئے، یعنی وہ ہندوستان میں برطانوی گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہے اس کو گورنر جنرل کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کے اختیارات جو صوبوں کے سربراہ تھے گورنرز، ان کے پاس صوبوں میں تھے۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں 2 نئے پروونسز صوبے بنائے گئے، جن میں سے ایک سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا گیا اور دوسرا صوبہ اڑیسہ ہے۔ اسی ایکٹ کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ 1936-37 میں صوبائی حلقوں میں الیکشنز ہوئے اور اس کے نتائج آئے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ میں گورنرز کے اختیارات جو ہیں ان کو صوبوں میں مزید ان کی ریٹ آف دی اسٹیٹ اور جو منارٹیز کے ایشوز ہیں وہ ان کو اس حوالے سے زیادہ تر اختیارات اور دے دیے گئے۔ یہ 1935 کا ایکٹ ہے۔ اس میں جو صوبائی ہے، صوبے جو ہیں ان میں جو 2 عملی کا نظام ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور وفاق میں اس کو مینٹین رکھا گیا، جبکہ ہم اس کا جب کمپیریزن کریں گے 1919 کے ایکٹ کے، تو 1919 کے ایکٹ میں 2 عملی کا نظام وفاق اور صوبوں دونوں میں ہی موجود تھا۔ اس کے علاوہ وفاقی عدلیہ کا قیام اس میں کیا گیا، اور اس میں جو
ہائیسٹ کورٹ بنائی گئی، اس کے چیف جسٹس اور ججز کی کمپوزیشن جو ٹوٹل تھی وہ 7 تھی، ان کے اختیارات کو بڑھایا گیا۔ اور 1935 کے ایکٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایکٹ میں جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو انشور کیا گیا، صوبوں کے جو اختیارات ان کو بڑھایا گیا، اور خاص طور پہ جو وزراء تھے انڈین ان کے اختیارات اس کو اس میں بڑھایا گیا تاکہ جو لوکل قیادت کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اور یہی 1935 کا ایکٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے تک ہندوستان میں رائج رہا، بلکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں اسی ایکٹ سے بے شمار چیزیں آج بھی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہیں ان میں موجود ہیں، جس میں وفاقی طرز حکومت ہے، جس میں ایک اہم پوائنٹس میں عدلیہ کی آزادی ہے۔ اور اب اینڈ میں ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جائزہ یہ ہے کہ اس میں اسپیشلی جو گورنر جنرل اور گورنر کے اختیارات ان کو اور زیادہ وسعت دے دی گئی۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس کا جو مرات اور فنڈ وغیرہ ہیں ان کو انڈین سے وڈرا کر کے اس کو اب برٹش گورنمنٹ پے کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو قیادت ہے انڈین قیادت، جس میں خصوصاً میں کہوں گا نہرو صاحب، انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، گاندھی جی نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، محمد علی جناح نے بھی اس حوالے سے اپنی ریزرویشن دی۔ بہرحال اس کے تحت 1936 اور 37 میں برٹش انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں صوبائی الیکشن ہوئے 9 صوبوں میں، اور اس میں سے زیادہ تر میں جو اکثریت وہ انڈین نیشنل کانگریس کو ملی۔ اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس پہ کریں گے۔ والسلام۔